السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اللہ عز و جل نے ہمیں عید الاضحیٰ جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں کثیر مسلمان کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کیا کرتے ہیں، لیکن شاید ہی ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ قربانی کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، کیا اسٹوری ہے، کیا واقعہ ہے، قربانی کیسے واجب ہوئی۔ تو آئیے انشاءاللہ عز و جل آج ہم اسی کے تعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کس انداز میں آپ نے پیش کی، اور کس طرح کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ آگے بڑھے، اور شیطان نے کس طرح رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا کہ جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اسی لیے 8 ذوالحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ پھر 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ اور 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النحور یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ 10 ذوالحج کو اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت تقریباً 7 سال یا 13 سال یا اس سے بھی تھوڑی زائد تھی، آپ اپنے فرزند کو لے کر چلے تو شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے میں جا رہا ہوں۔ پھر وہ شیطان پوچھنے لگا کہ آپ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اسی کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ یہ سن کر حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان یعنی اللہ عز و جل کے حکم سے میرے ابو جان اگر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سوچیں کیسے فرزند تھے، کیسے بیٹے تھے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو جان اللہ کے حکم سے مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا
اور یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا. اچھا جمرات اور جمرے اسے بولتے ہیں جو حج کرنے حاجی جاتے ہیں وہاں پر جو کنکریاں مارتے ہیں اسے کیا ہے جمرات بولتے ہیں. تو کیا دوسرے جمرے پر جب شیطان گیا فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے. آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا. اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا. اور شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں. یعنی جو بھی حج کرنے جاتے ہیں تو ان تینوں جگہوں پر کیا ہے کنکریاں مارتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی جس کا ذکر اللہ عز و جل قرآن پاک میں الفاظ میں فرماتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ترجمہ کنز ایمان اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. یعنی اپنے صاحبزادے سے پوچھتے ہیں بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ تیری کیا رائے ہے. فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ترجمہ کنز ایمان اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سوچے پیارے محترم اسلامی بھائیوں جب باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا ہے میں تجھے ذبح کروں اللہ کی بارگاہ میں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کیجئے وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا. کتنی فرما بردار تھے. اور آج کے اولاد کو دیکھیں کہ کتنی نافرمان ہوتی آ رہی ہیں اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی کہ ابو جان جب ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے اور میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو. چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے یعنی گلا فوراً کٹ جائے کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے. آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے. اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے. اس سے ان کو تسلی حاصل ہوگی اور صبر آ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو. پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا اپنی چھری کو تیز کر لیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلا نہ کاٹا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی. ترجمہ کنز ایمان اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لے کر تشریف لے کر آتے ہیں اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیج دیا گیا ہے. لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات نے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی. یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی. سبحان اللہ. پیارے محترم اسلامی بھائیو تو یہ جو ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہیں یہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے یاد کہ یہ باقی ہے اور اس کو ہم کیا ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے اصل تک ہم کیا ہے ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتے ہیں. تو انہی کی یادگار ہے. تو جو بھی چیزیں اسلام میں کوئی بھی چیز اگر رکھی گئی ہے اس کو فرض یا واجب قرار دیا گیا کوئی بھی چیز تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہے وجہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کیا ہے ایک واقعہ ہوتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈھا یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ وہ مینڈھا یعنی دمبا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈھا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالی نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈھے کا گوشت پکایا نہیں بلکہ اسے درندوں یعنی فار کھانے والے جانوروں اور پرندوں نے کھا لیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے، کیا جو چیز ہم خواب میں دیکھیں اس کو کیا کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ یاد رہے کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنی یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح نہیں کر سکتا، کرے گا تو سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی، اور مسلمان انشاءاللہ ہر سال بقرہ عید میں مخصوص جانور کی قربانی پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قربانی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار، اس کو بھی آپ مطالعہ فرمائیں۔ آئیے حضرت اسماعیل حضرت ان کا مطلب معنی سن لیتے ہیں کہ اسماعیل کا معنی کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر تک بے اولاد تھے، یعنی 99 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ 99 سال جب آپ کی ایج ہوئی تب حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ آپ سوچیں 99 سال کی ایج میں پہنچ کر جب کسی کو اولاد ملے تو اولاد کی کتنی قدر کتنی قیمت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے ہر چیز قربان کر دی جاتی ہے، کتنی بھی پیاری چیز ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ کتنی مطلب اتنے سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور اس کو بھی آپ اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کیا ہے چل دیے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے بیٹا عطا فرما۔ اسماعیل، اس کے معنی ہے، اسما کا معنی ہے سن، اور ایل کا عبرانی زبان میں معنی ہے خدا عز و جل کا نام۔ اس طرح اسماعیل کے معنی ہوئے اے خدا عز و جل میری سن لے۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دعا کی یادگار میں آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ فضائل سن لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی کیا ہے والد ہیں۔ اسی طرح ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، اور آپ ہی کی یاد کیا ہے قربانی ہے۔ آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہے، حج جو کرنے جاتے جو بھی ارکان وہاں ادا کرتے ہیں یہ آپ ہی کی یاد ہے، اور آپ ہی کی یادگار کیا ہے، اور اسی طرح جمرات وغیرہ پر جو جا کر وہاں پر کنکریاں وغیرہ مارتے ہیں یہ آپ ہی کی یاد کے لیے۔ اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا تھا، کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور وہاں پر کیا ہے مطلب سجدے ہونے لگے، یعنی کعبہ شریف کے سامنے کیا ہے وہ اللہ عز و جل کی نشانی ہے۔ اللہ عز و جل کے بندے اس کے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی ہے نا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام اسی طرح جتنے بھی کیا ہے چیزیں ہوتی ہیں اسلام میں، جو بھی چاہے قربانی ہو یا اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں ہوں، یہ کسی نہ کسی کی یاد کو کیا ہے تازہ کرتی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ قربانی کریں یا کوئی بھی چیز کریں، اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ان ساری چیزوں کو اپنی اولاد کو بھی بتائیں، اور خود بھی پہلے سیکھنے کی کوشش کریں کہ ان کے پیچھے کیا وجہ تھی، قربانی کیوں واجب ہوئی، یہ ساری چیزیں اگر سنیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل تو اور بھی زیادہ کیا ہمیں دلچسپی حاصل ہوگی۔ کچھ باتیں سن لیں۔ پہلا اعلان یہ سن لیجیے کہ باہر اسٹال لگا ہوا ہے دعوت اسلامی کا، تو آپ سے گزارش ہے آپ جو بھی ہو سکے نفلی صدقات اس میں ضرور ڈالیے گا۔ اگر کوئی واجبہ رقم یعنی کہ اگر کوئی فطرہ یا زکوٰۃ وغیرہ دینا چاہتے تو وہاں پر نام وغیرہ اپنا نمبر وغیرہ لکھوا دیجیے گا۔ تو گزارش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس میں تعاون کریں، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ
قربانی کے کھالیں اچھے دام میں بکا کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ریٹ اتنا گرا دیا کہ جس کا کوئی جواب نہیں، تو بہت ہی کم قیمت ہو گئی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ کے چندے سے ساری چیزیں چلتی ہیں، تو آپ اس میں کچھ نہ کچھ کیا جتنا ہو سکے آپ اس میں تعاون کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا، ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ جیسے لوگ عام طور پہ جو قربانی کرتے ہیں کہ ہم ابو کے نام سے پچھلی بار کیے تھے، اس بار امی کے نام سے، مطلب امی ابو انتقال کر گئے ہوتے ہیں یا مرحومین کے نام سے کرتے ہیں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں کہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ کل میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ یا ان میں سے کسی کے نام سے اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے والے ہی کی طرف سے ادا ہوگی، لیکن قربانی کا جو ثواب ہوگا وہ کیا ہے، میت کو پہنچے گا۔ یعنی ماں باپ یا کسی کے بھی نام سے اگر کرتے ہیں تو ثواب قربانی کا تو مرحوم کو پہنچ جائے گا، لیکن قربانی ادا اسی کے نام سے ہوگی جس نے کیا ہے قربانی کیا ہے، جس کا مطلب جس نے جانور لے کر آیا، جس نے مطلب خریدا فروخت کیا ساری چیزیں، تو اسی کے نام سے کیا ہے وہ قربانی ادا ہوگی۔ اور اگرچہ کیا ہے وہ اپنے والد کے نام پر کرے، ابو کے نام امی کے نام پر کرے، ثواب ان کو پہنچ جائے گا، لیکن قربانی کرنے والے کے ہی نام سے کیا ہے ادا ہوگی۔ اس بات کا کیا ہے خاص خیال رکھیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے ہم پر واجب ہے، ہم پہلے اپنے نام سے کیا قربانی کریں، اگر ماں باپ کے نام سے بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوشش کریں کوئی دوسرا جانور دوسرا حصہ لے لیں، لیکن اگر کوئی کیا ہے اپنے ہی نام سے کرنا، مطلب اپنے ہی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے اور والد صاحب یا والدہ کے نام سے کیا ہے کرتا ہے، تو قربانی اسی کے نام سے ادا ہوگی، یعنی کہ وہ اس سے بری ذمہ ہو جائے، یعنی اس کا واجب ادا ہو جائے گا اور ثواب جو قربانی کا وہ کیا ہے مرحوم کو پہنچے گا۔ اچھا، یہ ایک بار پھر سے سن لیں، میں نے اصل میں بیان بھی کیا تھا کل کہ گوشت کے 3 حصے کر لیں، اتنی زیادہ کیا ہے مطلب گوشت کی کیا ہے لوگوں مطلب وہ ہوتی ہے، لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں آپ قربانی کریں تو قربانی کا مطلب نہیں صرف جانور ذبح کر دیں، اس کا جو گوشت ہوتا ہے اس کی کوشش کریں 3 حصے کر لیں۔ ایک حصہ کیا ہے اپنے دوست احباب رشتہ دار کے لیے رکھیں، اور دوسرا حصہ کیا ہے غریب و فقیروں کے لیے رکھیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھیں۔ تو کوشش کریں 3 حصے رکھ لیں۔ اگر کوئی سارا گوشت بھی کھا جاتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کیونکہ مطلب آپ جب گوشت تقسیم کریں گے تو اس میں مطلب دلجوئی بھی ہوگی سامنے والے کے، دوست کے، آپ کے رشتہ داروں کی، پھر اسی طرح فقیروں کے۔ اب دیکھیے جس کو سارا سال بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کو گوشت نہیں ملتا، تو اگر آپ گوشت تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں، ہوتا کیا ہے جو اچھی بوٹیاں ہوتی ہیں اور اچھے مطلب پائے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور جو تھوڑا مطلب کم درجے کی گھٹیا قسم کی ہوتی ہے تو اس کو ہم سوچتے ہیں کیا فقیر کو دے دیں یا اپنے دوست یا رشتہ دار کو دے دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بار بار بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ کو کوئی چیز قربان کرنی ہے، دینا ہے، تو کیا ہے اچھی چیز دیں، اپنی محبوب چیز دیں، پسندیدہ چیز دیں، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں، جب بھی حصے والی اگر قربانی کوئی کرتا ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں خاص خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ اس میں 7 حصوں میں سے کوئی بھی ایک بندہ بد مذہب شامل نہ ہو۔ بد مذہب سے مراد یہ کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی دیوبندی یا وہابی اس طرح کا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں دیوبندی وہابی ہوتا کون ہے جس کے عقائد اس طرح کے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کی مٹی میں مل گئے ہیں، یا حضور کو پکارے تو سنتے نہیں، اس طرح کا اگر جس کا عقیدہ ہے وہ اگر اس حصے میں شامل ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ واضح کیا ہے مسئلہ آپ سماعت کر لیں کہ جو بھی قربانی اس میں کیا ہے سارے لوگ سنی سے عقیدہ شامل ہوں، اگر ایک بھی اگر کوئی بد مذہب یا کوئی اس طرح کا بندہ شامل ہو گیا تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں اور وقت بھی کم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور گزارش یہی ہے کہ عید کا معنی ہوتا ہے کیا ہے خوشی، تو عید کے دن کیا ہے خوشیاں بانٹنے کا دن ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے میں جانتا ہوں مطلب لوگوں کے اندر، خاندانوں کے اندر اتنی رنجشیں، اتنی دشمنیاں، اتنی ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، اللہ جانے پتہ نہیں کہاں مطلب لوگ جائیں گے، مر کے اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں پھر بھی دشمنیاں کیا ہے لوگوں کی باقی رہتی ہیں، ان کے کیا ہے وارثین سے، ان کے بعد میں آنے والوں سے، لوگ خاندان مطلب دشمنیاں چلتی رہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضور کے آنے سے پہلے کیا ہے یہ کفار کیا کرتے تھے، جو قبیلے ہوا کرتے تھے یہ لڑا کرتے تھے، سالوں سال ان کی دشمنیاں چلا کرتی تھیں، لیکن عید کا دن آتا ہے تو آپ سے گزارش ہے جس سے بھی دشمنی کچھ بھی ہے اس کو ناراض کر کے دنیا سے نہ جائے، اپنے مسلمان بھائی کو ناراض کر کے دنیا سے نہ جائے، معافی مانگ لیں۔ یہاں معافی اگر آج مانگ لیں گے تو قیامت کے دن آپ کے لیے آسانی ہوگی، لیکن اگر آج یہاں آپ نے کسی سے معافی نہیں مانگی، کسی کی حق تلفی کی، اس کا حق آپ نے ادا نہیں کیا، قیامت کے دن بہت زیادہ بھاری پڑ جائے گا، بہت زیادہ بھاری پڑ جائے گا۔ آپ کو اپنے نام اعمال سے اس کے نام اعمال میں نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اور اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کیا ہے گلے ملیں، صرف اپنے دوست احباب سے ہی نہیں، صرف اپنے رشتہ داروں سے نہیں، اور جس سے کیا ہے تھوڑا رنجش ہوئی یا تھوڑی بات چیت میں کچھ مطلب
وہ صحیح نہیں معاملہ، تو ان سے کیا ہے مل کر ایک دوسرے سے کیا ہے خوشیاں بانٹیں، اور ایک دوسرے جو فقیر ہیں غریب ہیں جو ان کا بھی خاص خیال رکھیں۔ جو ہمارا اسلام کی جتنے بھی تہوار ہیں، یہ مطلب آپ اگر ڈیپلی ایک دم گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اسلام نے جتنی چیزیں ہم پر لازم کیا، جتنے بھی تہوار ہیں اس میں ہر ایک کا خیال رکھا گیا۔ کوئی بھی ایسا تہوار آپ بتا دیجیے جس میں غریب و فقیروں کا خیال نہ رکھا ہو، وہ قربانی کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، رمضان کا موقع ہو، ساری چیزوں میں کیا ہے اسلام نے ہر ایک کو مساوات کا درس دیا ہے۔ کچھ باتیں حج کے تعلق سے بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، 2 منٹ 3 منٹ لوں گا۔ حج کا موقع دیکھتے ہیں، عرفات کے دن، ابھی پرسوں عرفات کے دن وہاں پر بہت سارے حاجی جمع تھے، وہاں پر وہ جمع ہو کر اس میدان میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں جب وہاں پر کیا ہے حج کا جب موقع ہوتا ہے، جو حاجی احرام ہوتے ہیں سب کا وائٹ لباس ہوتا ہے، اس میں کسی بھی ذات، کسی بھی کاسٹ، کسی بھی اعلیٰ نسل، کوئی بہت زیادہ گورا، کوئی بہت زیادہ کالا، کسی کو بھی اسلام نے کیا کوئی فوقیت نہیں دی، سب کو برابر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نہ اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر، کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، سوائے پرہیزگاری کے۔ آپ سوچو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہاں پر لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہیں، کسی کا اونچ نیچ، کسی کی کوئی بھی چیز کیا وہاں پر کوئی پرواہ نہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ یہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو اس بات کو سکھاتا ہے کہ یہاں ہمارے یہاں کوئی کاسٹ، کوئی مطلب کوئی قد یا کسی کا سانولا ہونا، کسی کا گورا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا سوائے تقویٰ کے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کو اٹھا کر دیکھیں تو کتنی زیادہ ان کے اندر خرافاتیں پائی جاتی ہیں، تھوڑے تھوڑے سے بات پر کیا ہے اپنے سے نیچے کاسٹ والے کو پتہ نہیں کیسے کیا کرتے ہیں۔ تو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا، یہ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ جب حاجی حج کرنے والا جو اللہ کے گھر کی طرف بڑھے تو یہ امید کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یہ تصور کرے کہ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، ہم بے لباس ہوں گے، اور اسی طرح کیا ہے کفن میں ایسی بات یہ جو وہ احرام پہنتا وائٹ کلر کا ہوتا ہے، کفن بھی وائٹ کلر کا ہوتا ہے، تو کیا ہے یہ تصور کرے کہ قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوگا۔ اور ایک مطلب کون سا حاجی ایسا ہوتا ہوگا جو وہاں رو نہ رہا ہو؟ اور ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے ہے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری عطا فرمائے، اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔